عالمی فورمز میں اچھی تقاریر کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، عالمی فورم میں اچھے طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لڑنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہا جناب خواجہ حمزہ شہباز صاحب آپ نے، کیونکہ کشمیر اس طرح آزاد ہوگا جس طرح آپ کے تایا ابو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 2016 میں کہ جب تازہ کلبھوشن سنگھ یادیو کا کیس سامنے آیا اور اس نے اعتراف جرم کیا کہ میں نے خیبر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے تورخم تک جناب میں نے پاکستان کے مسجدوں میں، مندروں میں، گرجا گھروں میں، بازاروں میں بم دھماکے کیے ہیں، اور میں ایک سرونگ نیوی افسر ہوں انڈین نیوی کا، اس اعتراف کے باوجود 2016 کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر آپ کے تایا ابو نے جس انداز سے پاکستان کی نمائندگی کی کہ اس وقت سشما سوراج جو ان کی وزیر خارجہ تھی، اس نے جھوٹے الزامات لگا کے پاکستان کو دہشت گرد ثابت کیا وہاں، لیکن اسی موقع پہ آپ کے تایا ابو نے اس کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام لینا گوارا نہیں کیا تھا، اس انداز سے بھی گوارا نہیں کیا تھا جس انداز سے مشرقی عورتیں جب اپنے میاں کا نام نہیں لیتی تو وہ کہتی ہیں کہ منّے کے ابا نے یہ کہا، تو منّے کے ابا کے طرز کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کے تایا ابو نے اس موقع پہ کہ جب کلبھوشن سنگھ یادیو اپنے منہ سے اعتراف کر چکا تھا کہ میں دہشت گرد ہوں، انڈین را کا ایجنٹ ہوں، انڈین نیوی کے اندر کام کرتا ہوں، تو آپ کے تایا ابو نے وہاں پر اس کا نام لینے کے روادار نہیں ہوئے تھے۔ جناب بالکل ٹھیک آپ نے کہا، عالمی فورم کے اندر اس انداز سے کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی جائے گی تو تب جا کے کشمیر آزاد ہوگا۔ اس انداز سے کہ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پوری جرت اور ہمت کے ساتھ اور پورے ولولے کے ساتھ کشمیری عوام کی جنگ ہر عالمی فورم کے اوپر پوری حوصلے اور جوش اور جذبے کے ساتھ اور پاکستانیت کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، شاید اس طریقے سے کشمیر کی جنگ نہ لڑی جا سکے۔ دوسری چیز، یہاں پر مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پیٹوں میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں جناب درد ہو رہی ہے عوام کی، لیکن میں ان سے پوچھوں گا جناب والا، پہلے 6 مہینے میں پی ٹی آئی کی حکومت 10 ارب ڈالر دینے کی پابند تھی، اور اگر وہ 10 ارب ڈالر قرضہ نہ دیتی عالمی مالیاتی اداروں کو اور چائنا کو تو پاکستان نے دیوالیہ ہونا تھا، اور اس وقت پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 250-300 روپے ڈالر کی قیمت ہونی تھی۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ہی اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا، اور وہ آپ کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی جو ہے وہ دانتوں سے کھولی تھی، اور یہ آپ کے لیے ہوئے قرضے ہیں جو آج دھڑا دھڑ واپس کرنے کے لیے مزید قرضہ لینے پہ پاکستان کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت مجبور ہے۔ اور انہوں نے اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ ہمارے دور کے اندر 32 ڈالر فی بیرل تیل کی قیمت تھی، تب بھی 90 روپے 100 روپے کا جو ہے وہ تیل پاکستان کے اندر لیٹر ملتا تھا، اور آج 85 ڈالر فی بیرل جو ہے وہ پٹرول کی قیمت ہے۔ آج کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مہنگائی کا طوفان ہے۔ آج کووڈ-19 کی وجہ سے ساری دنیا جانتی ہے کہ جو کنٹینر شنگھائی اور چائنا سے 400 ڈالر کا آیا کرتا تھا، آج وہ 4-4 ہزار سے لے کے 10-10 ہزار 12-12 ہزار ڈالر تک جو ہے اس کی شپمنٹ کے جو ہے وہ چارجز ہوئے ہیں۔ اور جو بھی تاجر طبقہ ہے اس کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کس انداز سے تیل کی قیمت ہو، ایڈیبل آئل کی قیمت ہو، کروڈ آئل کی قیمت ہو، دالیں ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ کس انداز سے مہنگی ہو چکی ہے شپمنٹ کے علاوہ۔ تو اس پورے مہنگائی کے سیناریو کے اندر یہ جو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد سجا کر اپنے آپ کو حاجی نمازی ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی، گردشی قرضے کا انہوں نے تانا دیا اندر، اور یہاں پر باہر بھی بات کی کہ جناب ہمارے دور کے اندر گردشی قرضہ اتنا تھا، اور اب جناب گردشی قرضہ بجلی کی مد میں اتنا ہو چکا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بجلی کی پیداوار تو وافر ہے، لیکن اس کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہے، فیڈرز نہیں ہے، ٹرانسفارمرز نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اپنے پارٹنرز کو اور صرف اپنے محسنوں کو اور اپنے انویسٹروں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بجلی گھر بنوائے، اور بجلی کو 25-25 روپے فی یونٹ تک جو ہے وہ ان بجلی گھروں کو جناب بجلی دی، اور اس کے ذریعے سے ناجائز منافع کی انتہا قائم کی، لیکن اس بجلی کو ٹرانسمٹ کرنے کے حوالے سے ایک ٹیڑی پیسہ نہیں لگایا۔
اور پھر اسی ناجائز منافع کو یہ پاکستان کی تاریخ پچھلے 3 سالوں کی گواہ ہے. 800 ارب روپیہ پی ٹی آئی کی حکومت نے عمران خان صاحب کی زیر قیادت انہی بجلی گھروں سے, انہی آئی پی پی سے نیگوشیٹ کر کے 800 ارب کا ناجائز منافع ختم کیا. جناب یہ آپ کی ہاتھوں کی وہ لگائی ہوئی ہے جن کو آج پوری پاکستانی کو مہنگائی کی صورت میں دانتوں سے کھولنے لگی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے آپ عوام کو جو ہے وہ بیوقوف نہ بنائیں. اور پھر ایک منٹ مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں. پھر دوسری چیز, انہوں نے اندر بھی کہا اور باہر بھی یہاں آ کے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا کہ جناب صوبہ بڑا ہمارا خوشحال صوبہ ہم دے کے گئے تھے اور انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی. خوشحالی کا عالم یہ تھا 2008 کے اندر ہم بھی جو ہے وہ فارغ ہوئے تھے ایم پی اے شپ سے. 2002 سے 2007 125 ارب روپے کا سرپلس صوبہ چودھری پرویز لائی صاحب شہباز شریف صاحب کے حوالے کر کے گئے تھے. اسی صوبے کو 10 سالوں میں 2 دفعہ 600 اور 800 ارب کا قرضہ ری شیڈیول کروانے کے باوجود اسٹیٹ بینک سے 2018 کے اندر یہ آن ریکڈ بات ہے 1250 ارب کا مقروض صوبہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے کیا انہوں نے. یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے صوبے کو جناب خوشحال بنا کے جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا, اور اس صوبے کے اندر اس 1250 ارب روپے کے قرضوں کے علاوہ اربوں روپے وہ تھے کہ جو ٹھیکیداروں کے بل دینے تھے اور یہ بل نہیں دیے تھے اور یہ ڈیفالٹر ہو کے وہ یہاں سے گئے. تو اندر ایک تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا. پھر اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے بڑا تانا دیا کہ انشاءاللہ فارن فنڈنگ کے اندر اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوگا. حقیقت یہ ہے یہ نمازیں بخشوانے گئے تھے, روزے رکھوا کے آئے, یہ فارن فنڈنگ کیس لے کے گئے الیکشن کمیشن, لیکن آج خود اتنا پھنس گئے ہیں کہ ان کے اپنے اکاؤنٹس کے جن پارٹی اکاؤنٹس کے ذریعے سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے, ہمارا تو 600 یا 700 یا 150 یا $1000 کا ایک کیس تھا, ان کا تو کروڑوں اربوں روپے پارٹی کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے. اس میں یہ پھنسے ہوئے ہیں اور پچھلے 3-4 سال سے سٹے پہ سٹے لے کے یہ اس تک ایکسیس نہیں ہے اور ہمیں لینے نہیں دے رہے تھے الیکشن کمیشن سے, جس میں اب آج سے کوئی 8-10 دن پہلے ہمارے جو فاروق حبیب صاحب ہیں ان کو یہ اتھارٹی اور یہ ایکسیس ملا الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو جناب والا پھنسے آپ ہوئے ہیں اور اس فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. اور آخری بات کیا کہ میں اجازت چاہوں گا, میں حمزہ شہباز صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا. آج بڑے نازک ہاتھوں سے انہوں نے نا اسمبلی کے اندر 2-3 دفعہ ڈیسک پہ مارا, ایک دفعہ مکہ مارا, تو مجھے بڑا درد ہوا, میرے دل میں بڑا درد جاگا کہ یہ نازک سے ہاتھ ہیں حمزہ شہباز صاحب کے, جن ہاتھوں نے پوری زندگی اقتدار کے ذریعے سے ڈالر کمائے, یورو کمائے, درہم کمائے, دینار کمائے, کھربوں روپے کمائے, منی لانڈرنگ کی, جعلی اکاؤنٹس بنائے. 25 ارب تو صرف رمضان شوگر مل سے جو ہے وہ پاپڑ والے, ریڑی والے, چھابڑی والے, فلودے والے, سبزی والے, کھلونے والے, پتہ نہیں کس کس والے نے جناب ان کے اکاؤنٹس میں بھجوا دیے. ان نازک ہاتھوں کی یہ پریکٹس نہیں تھی نا, تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جا کے سیدھا پہلے ڈاکٹر کو جا کے اپنا چیک اپ کرائیں, کہیں کہ ان نازک انگلیوں پہ اور ان نازک ہاتھوں پہ جانا کسی قسم کا کوئی زخم نہ آ گیا ہو. جی پوچھیں. جی فیاض صاحب, آپ نے بات کی عوامی مسائل کے اوپر کہ جناب یہ لوٹ کے کھا کے سب کچھ کر رہے ہیں. اگر سب یہ چیزیں ہیں, یہ اتنے ہی کرپٹ ہے, کیا ہمارا نظام عدل اتنا کمزور ہے کہ آج یہ فری ہیں؟ نمبر 2, آج جو صورتحال جی ٹی روڈ پر ہے, جس طرح کلدم تحریک لبیک کے اوپر جس طرح آپریشن ہو رہا ہے, کیا انہوں نے کیا ایسی سرن غلطیاں کی, معاہدے توڑے کہ ان کے اوپر آپریشن شروع ہو گیا؟ عوام کو جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوشچن کا پہلا حصہ ہے وہ میرے سے متعلق ہے, اس کا میں جواب دوں گا. دوسرا حصہ جو ہے وفاق سے متعلق ہے, وہ آپ اپنے وفاق کے کسی جو ہے نا منسٹر سے پوچھیں گے. آپ نے کہا آپریشن جو ہے پنجاب پولیس کر رہی ہے, آپ نے کہا کہ جناب یہ آزاد کیوں پھر رہے ہیں. یہ آزاد نہیں پھر رہے, ان کو کوئی عدالتوں نے جناب فیصلے نہیں دے دیے کہ یہ جناب انوسینٹ ہیں, یہ حاجی ہیں, یہ نمازی ہیں, یہ پرہیزگار ہیں, یہ سادھو ہیں, یہ غوث ہیں یا کتب ہیں یا کلندر ہیں یا اللہ کے ولی ہیں. یہ کسی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا, یہ ضمانتوں پہ ہیں. اور پوری دنیا کے اندر, صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر سسٹم ہے. 302 کا کیس بھی جو آنکھوں دیکھا ساری دنیا کے سامنے جس نے مرڈر کیا ہوتا ہے, وہ بھی ضمانت پہ باہر آ جاتا ہے. تو یہ ضمانت پہ باہر ہے, باقی یہ نک و نک ہے. وہ کہتے ہیں نا ہرا سمندر گوبھی چندر, بول میری مچھلی کتنا پانی, اتنا پانی ہے نا. ان کا اور ان کے والد صاحب صرف رمضان شوگر مل کے 25 ارب کی منی لانڈرنگ میں یہ نک و نک ہے, اور انشاءاللہ جو ہے نا یہ اس سے بچیں گے نہیں. جی عاظم صاحب.
सादकाबाद में बड़ा खतरनाक वाक़या है, 9 साल को कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से आपके पास क्या फिक्र है? क्या अच्छा, मैं इसके हवाले से ना, इस हवाले से मेरे पास कोई ताज़ा तरीन रिपोर्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ ये हमजा शहबाज साहब ने जो गुफ्तगू की असम्बली के अंदर भी महंगाई के हवाले से, और यहाँ आके दोबारा फिर उन्होंने बारी लगाई हथों भी तो पलथों भी, ठीक है ना जी, उसके मज़दाक, तो उसका जवाब देने के लिए साहब ये बताएं कि जो टीएलपी के मुतालबात हैं वो दुरुस्त हैं कि नहीं? टीएलपी का इशू जो है ना, ये वफाक के हवाले से, इसके हवाले से उनका मुतालबा दुरुस्त है कि दुरुस्त है? जो अदम एतमाद की बात की है अपोजिशन ने, हमजा शहबाज ने भी, उसकी अगर आ जाती है अदम एतमाद तो आप तैयार हैं मुकाबला? भाईजान, मैं ओपनली कह रहा हूँ, ब्लंटली कह रहा हूँ, अगर इनमें हिम्मत है, 3 3.25 साल हो गए हैं, इनका झूठ सुन सुन के तंग आ गए हैं, इनमें हिम्मत ही नहीं है। सुन लें, आखिरी बात कह के मैं इजाज़त चाहूँगा, इनमें हिम्मत ही नहीं है हमजा शहबाज में और शहबाज शरीफ में कि वो एक मिनट कि वो पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि तहरीक अदम एतमाद आई वो उल्टा पड़ेगी, इनके अपने जो है वो 25 से लेकर 30-40 जो है ना वो मेंबर उस दिन गायब होंगे।